پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جب باتیں کہی گئی کہ معاذ اللہ وہ تو مر کے مٹی میں مل چکے ہیں، تو پھر میرے امام نے اللہ اکبر احادیث کے حوالے سے کیسے یقین کی باتیں لوگوں کو بتائی۔ وہ کہتے ہیں ہم نبی کو یوں ہی زندہ کہہ دیں، ہماری عقیدتوں کو گوارا نہیں، ہم تو دو دو قسمیں کھا کے کہیں گے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ واللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے لوگوں نے کہا اچھا جب نبی کو زندہ مانتے ہو تو اس کا مطلب تمہارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ نبی کو موت آئی۔ تو وہ فلسفہ بھی کتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا، کہتے ہیں موت تو آئی مگر کس شان سے آئی؟ جواب دیتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے۔ آپ ہندی جانتے ہیں، تھوڑا اس کو آسان کیے دیتا ہوں طالب علم ہونے کی حیثیت سے۔ اجل کہتے ہیں موت کو، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے۔ آنی کا مطلب آنا، آنا کہتے ہیں آنا، کم آنا، یہ ہے آنی۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے یعنی آنے والی ہے، یہاں آنی سے مراد آنے والی ہے۔ آنی آنے کو کہتے ہیں، اور ایک آنی سیکنڈ کو، ساتھ کو، لمحے کو کہتے ہیں۔ ایک شعر میں دو آنی بیان کیا لیکن دونوں آنی کے الگ الگ معنی بیان کیے۔ کیا کہتے ہیں؟ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو پھانی ہے۔ فرماتے ہیں ارے نبی کی حیات کا انکار کرنے والوں، یہ بات تو تم بھی مانتے ہو ہماری طرح کہ نبی کے وصال کے بعد ان کی بیویوں کو بیوہ نہیں کہہ سکتے، ان کی بیویاں پھر کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ دیکھو مولانا مر جائے، ان کی بیوی عدت گزار کر کے دوسرا نکاح کر سکتی ہے، شہید مر جائے اس کی بیوی عدت گزار کر اور نکاح کر سکتی ہے، اور شہیدوں کی بیویوں نے کیا نکاح۔ حضرت جعفر طیار کی شہادت ہوئی تو حضرت اسماء بنت امیس نے عدت گزار کر سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ نکاح کیا، اور جب صدیق اکبر کا وصال ہو گیا، دیکھو کتنی خوبصورت مثال سامنے آ گئی۔ شہید گئے تو بیوی نے نکاح کیا، صدیق کا مرتبہ شہید سے بڑھ کر کے ہے۔ صدیق گئے تو بھی نکاح کیا ان کی بیوی نے۔ کس سے نکاح کیا؟ دیکھو شہید جعفر طیار کی بیوہ صدیق اکبر سے نکاح کر رہی ہے۔ کون؟ صدیق اکبر، امت میں سب سے بڑا ولی، امت کا سب سے بڑا ولی، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، نبی کا پہلا جانشین، حضور کی ظاہری حیات میں صحابہ کی امامت نبی کے مصلی پر کھڑے ہو کر کرانے والی شخصیت کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں، جس کے لیے ہمارے محدث اعظم کے چوچوی اپنا عقیدہ سیدوں کا اور اہل سنت کا یوں ظاہر کرتے ہیں، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، افضل البشر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شہید کی بیوہ نے نکاح صدیق کے ساتھ کیا، لیکن جب صدیق کا وصال ہو گیا تو وہی اسماء بنت امیس عدت گزارنے کے بعد مولائے کائنات کے ساتھ نکاح کرتی ہیں۔ کیا خاتون ہے یہ مقدس خاتون، کیا تقدیر ہے، کیسی بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ ان کا نکاح ہوا ہے۔ ایک تو جعفر طیار جو فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہیں ان کی بیوہ ہوئی، اس کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر کی کے ساتھ نکاح ہوا، ان کی بیوہ ہوئی، اور ان کی بیوہ ہونے کے بعد پھر ان کا نکاح مولا علی کے ساتھ ہوا۔ یعنی کیسے بڑے بڑے ہستیوں کے نکاح میں یہ خاتون آئی۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی پتا چلا کہ شوہر کی موت کے بعد دوسرا نکاح کرنا یہ شرافت کے خلاف نہیں ہے۔ جو عورتیں آج کہتی ہیں نا کہ شوہر کا جوانی میں انتقال ہو گیا میں اس کے نام پہ بیٹھی رہوں گی،
یہ کون سی بات ہے کہ ہم دوسرا نکاح کریں؟ دوسرا نکاح شرافت کے خلاف ہے۔ میں نے کہا آج کی کوئی عورت اسماء بنت امیس کے قدموں کی دھول کے برابر بھی شرافت نہیں پا سکتی۔ جب اس خاتون نے بیوہ ہونے کے بعد نکاح کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرافت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ایک بات معذرت کے ساتھ کہہ دوں، ارے جوان شوہر کے انتقال کے بعد اس کے نام پہ گھر بیٹھ کر اوروں کو پاپ کی نگاہ سے دیکھنے کا موقع دینے سے بہتر ہے کہ کسی کے نام کا گھونگھٹ سر پہ ڈال کر اپنی آبرو کی حفاظت کر لی جائے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، یہ سب سے بڑی شرافت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام ظاہر کی بات نہیں کرتا، اللہ رب العزت تو ہمیں حق بات بولنے کا حکم دیتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، شہید کی بیوہ نے نکاح کیا صدیق کے ساتھ، صدیق کا وصال ہوا تو پھر مولا علی کے نکاح میں آئی۔ مطلب صدیق بھی دنیا سے چلا جائے، نبیوں کے بعد مرتبہ کس کا ہے؟ قرآن ترتیب بیان کرتے ہیں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب جو خلافت کی ترتیب الٹنا چاہتے ہیں وہ ابو بکر کو صدیق بھی مانتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں نہیں تھوڑی سی ترتیب الٹنی چاہیے کیونکہ دور جدید ہے۔ ہم کہتے ہیں جدید دور کے حوالے سے لوگوں کے نظریات بدلتے ہیں، اہل سنت کے نظریات نہیں بدلتے۔ دور کوئی بھی ہو، جو بولی رسول اللہ کے دور میں بولی گئی تھی اس وقت بھی وہی بولی بولی جائے گی، اور انشاءاللہ قیامت تک وہی بولی بولی جائے گی جو قرآن بول رہا ہے۔ انبیاء کے بعد صدیقین کا مرتبہ ہے، اور ابو بکر صرف صدیق نہیں ہے بلکہ صدیق اکبر ہے۔ امت کا سب سے بڑا صدیق کوئی ہے تو اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ امام جعفر صادق نے ان کو صدیق کہا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، میرے امام کیا بیان کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تم بھی یہ بات کرتے ہو نا کہ نبی کی بیویاں ان کے وصال کے بعد دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، تو کیوں نہیں کر سکتی؟ شوہر مر گیا تو دوسرے نکاح کی اجازت ہونی چاہیے۔ بولو بھائی بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ہونی چاہیے، لیکن سب کی عورتوں کو اجازت ہے۔ شہید کی عورت کو بیوہ کو اجازت ہے، صدیق کی بیوہ کو اجازت ہے، عالم کی بیوہ کو اجازت ہے، ولی کی بیوہ کو اجازت ہے، لیکن نبی کا اگر پردہ فرما جائیں تو نبی کی بیوی بیوہ نہیں کہلاتی بلکہ بیوی ہی کہلاتی ہے، اور وہ نکاح دوسرا نہیں کر سکتی۔ تو کیوں نہیں کر سکتی؟ جب سب کی کر سکتی ہے تو نبی کی کیوں نہیں کر سکتی؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ، اللہ کا نبی زندہ ہے۔ اور اگر حدیث دانی کا دعویٰ کرنے والے لوگ موجود ہیں تو میں ان کو ابو داؤد کے حوالے سے عرض کروں، یہ حدیث سیاہ ستہ میں سے سنن ابو داؤد میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی فنبی اللہ حی فنبی اللہ حی یرزق۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ نے حرام کیا زمین پر کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائیں۔ فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہے، یرزق، اور اسے روزی دی جاتی ہے۔ تو یہ فنبی اللہ حی کو سامنے رکھتے ہوئے میرے امام کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو نبی زندہ ہیں، اس لیے ان کی ازواج دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ ایک دلیل یہ بھی ہے، تو جو نبی کو مردہ بھی کہتے ہیں اور نبی کی بیویوں کو بیویاں بھی کہتے ہیں، تو ان سے کہنا یہ ہے یا تو مردہ کہنا چھوڑ دیا جائے، یا تو پھر بیویاں کہنا چھوڑ دیا جائے، یا تو بیویاں ہوگی یا تو بیوہ ہوگی۔ جس کا شوہر مر جائے وہ بیوہ ہے، اور جس کا شوہر زندہ ہے پھر وہ بیوی ہے۔ آج تک امت میں کسی نے نبی کی 5 ازواج کو بیوہ نہیں لکھا، نہ بیوہ کہا۔ تو میرے امام کہتے ہیں انبیاء کو
کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، اس کی ازواج کو جائز نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے۔ اس طرح یقین کی بات میرے امام نے کی۔ جس وقت بات کہی گئی اللہ کے رسول کیا دفع کر سکتے ہیں بلاؤں کو، بلاؤں کو دفع کر سکتے ہیں، تو اس وقت آپ نے الامن والعلا یہ پوری کتاب سینکڑوں صفحات پر لکھی، اور اس کے بعد آپ نے بتایا کفر سے بڑھ کر کے اور کون سی بلا ہو سکتی ہے۔ توجہ فرمائیں، آج بھی اگر لوگوں کو نور ہدایت نصیب ہو رہا ہے تو یہ مصطفیٰ جان رحمت کے فیضان نظر سے، فیضان کرم سے ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کیا وہ بلا دفع کر سکتے ہیں؟ ارے نادان، کفر سے بڑی بلا اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو کفر جیسی بلا کو دفع کر دے اس سے بڑا دافع بلا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔